بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آج 10 محرم جو یوم عاشوراء ہے اس میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کے خطبات میں سے الخطب المنبریہ فی المناسبات العصریہ جو کہ جمعہ کے خطبات ہیں مختلف موقع مناسبت کے اعتبار سے نہایت مفید، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کے مختلف خطبات جو ہے ہم ترجمہ کرتے رہیں گے. آج جو ہم نے اس میں سے انتخاب کیا ہے وہ محرم الحرام کی فضیلت اور یوم عاشوراء کو ہونے والے جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پیش آیا تھا اس میں کیا فوائد اور عبرتیں ہیں، انہیں شیخ اپنے دو مختلف خطبات میں جو ہے بیان فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ محرم الحرام کی فضیلت یہ خطبے کا عنوان ہے. شیخ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو اپنی کتاب مبین میں یہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ یقیناً ضرور ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان کی جو ایمان لے کر آئے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے. یہ سورۃ غافر کی آیت ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمتا للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام مخلوق پر حجت بنا کر بھیجا. بے شمار درود و سلام ہوں آپ پر، آپ کی آل اور اصحاب پر. اما بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو اور غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں جو قصے بیان فرمائے ہیں ان پر اپنے انبیاء کرام اور ان کے پیروکاروں کے تعلق سے، اور جو کچھ انہیں نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور زمین پر غلبہ جو حاصل ہوا، اور جو ان کے دشمنان تھے کافر، ان کے تعلق سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں کہ ان کفار کو، ان کے دشمنوں کے ساتھ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی سزا میں اور کھلے خسارے میں وہ مبتلا ہوئے، اس پر بھی غور و فکر کرو. سورۃ یوسف میں فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یقیناً ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. ما كان حدیثا یفترى، یہ کوئی گڑھی ہوئی باتیں نہیں ہیں. ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق کرتی ہے جو آپ سے پہلے کتابیں آئی ہیں اس کی. وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل ہے.
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومن قوم کے لیے۔ اور جو کچھ اللہ تعالی نے ہمارے سامنے قصے بیان کیے ہیں اپنی کتاب کریم میں، اس میں سے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ قصہ بھی ہے۔ اس قصے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حق کو باطل پر کس طرح اللہ تعالی کی طرف سے جیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو باطل کی قوت ہے وہ حق کی قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ باطل کی قوت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی جو جڑ اور بنیاد ہے وہ بگاڑ پر، فساد پر مبنی ہوتی ہیں، اور جو حق کی قوت ہے وہ صحیح اساس پر قائم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ التوبہ میں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا وہ جس نے اپنی بنیاد رکھی، اپنی اساس بنیاد رکھی اللہ کے تقوی پر، اس کی رضامندی چاہتے ہوئے، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، یا امن اسس بنیانہ علی شفا جرف انہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد ایک کھائی گڑھے کے کنارے پہ رکھی جو اسے لے کر جہنم کے گڑھے میں گر گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک فرعون اور جو کچھ اسے قوت، جبروت، غلبہ دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ ڈرتا تھا حق کے ظاہر ہو جانے پر کہ وہ بنی اسرائیل جو ان کے دشمن ہیں، جنہیں وہ دبا کے رکھتا تھا، اس میں سے کسی کا ظہور ہوگا، اس سے وہ ڈرا رہتا تھا اور خائف رہتا تھا۔ تو اس نے سر توڑ کوشش کی، جتنا کچھ اس سے ہو سکتا تھا احتیاطیں اپنائی، تو وہ اپنے جو ان کے مخالفین ہیں بنی اسرائیل کو کمزور کیے رکھتا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، لیکن اللہ تعالی کی مشیت نافذ ہو کر رہتی ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالی نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوں اور وہ اس قتل و غارت سے نجات پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہوں اور جو وہ قتل کرتا ہے اس سے بچ جائیں، اور خود فرعون کے ہی گھر میں تربیت پائیں، پرورش پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ کے اہتمام اور عنایت سے ان کی حفاظت کی گئی، ان کو بچایا گیا قدرت ربانی سے، یہاں تک کہ آپ بڑے ہو گئے اور اپنی قوت اور جوانی کو پہنچے، اور فرعون کی قوم میں سے ایک شخص کو حادثاتی طور پہ قتل کر دیا، اور پھر آپ ڈرے کہ اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کہ مجھے نہ پکڑ لیا جائے، تو آپ وہاں سے فرار ہو گئے مدین کے علاقے کی طرف، اور وہاں اہل مدین میں کچھ سال آپ نے گزر بسر کیے، اسی دوران وہاں پر شادی بھی کی، پھر مصر کی زمین کی جانب واپس لوٹے، اور اس واپسی کے راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو رسالت اور پیغام دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات، آیات اور دلیل دیں جو آپ کی صدق اور سچائی پر دلالت کرتی ہیں، لیکن فرعون نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، تکبر کیا۔ سورۃ النازعات میں فرمان الہی ہے فَكَذَّبَ وَعَصَى، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى، پھر پلٹ کر گیا دوڑ دھوپ کرتا ہوا، فَحَشَرَ فَنَادَى، سب کو جمع کیا اور با آواز بلند پکارا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، اور کہا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ جادو ہے،
اور میرے پاس بھی ایسے جادو اور جادوگر ہیں کہ جو ابھی ان کے جادو کو ختم کر دیں گے، اس کو شکست دے دیں گے۔ تو تمام مملکت میں سے اپنے جادوگروں کو جمع کیا اور جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے اسے ڈالا، اسے پیش کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تھا آیات بینات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں اور معجزات، انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈالا۔ تو پھر یہ ہوا جیسا کہ سورۃ الاعراف میں ذکر ہے، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو حق جو ہے سچ ثابت ہوا اور جو کھیل تماشے ان کے تھے وہ جھوٹ ثابت ہوئے، باطل ثابت ہوئے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، تو وہاں وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور سارے جادوگر سجدے میں بے ساختہ گر پڑے، گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا انہوں نے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ تو جب یہ حالت ہوئی تو فرعون اپنی طاقت کے استعمال پر اتر آیا، یعنی اپنے دھمکی پر اور وعید اور جو ہے پکڑ پر اور ظلم کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے یعنی وحی کی کہ مومنین کو لے کر آپ نکل کھڑے ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کو حکم دے اس جانب۔ یہ دیکھ کر فرعون بھی اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ اور قوت جمع کر کے نکل آیا ان کے پیچھے، تاکہ ان کا سرے سے ہی خاتمہ کر دیں۔ تو بھاگتے بھاگتے، چلتے چلتے یہ لوگ آخر کار موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھی مومنین تھے سمندر کنارے ساحل پر پہنچ گئے، اور پیچھے فرعون اور اس کے لشکر بھی آ گئے۔ تو یہاں مومنین میں مزید خوف کا اضافہ ہو گیا کہ سامنے جو ہے سمندر کی موجیں اور پیچھے دشمن کی فوجیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے اور بتایا ہے، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، سورۃ الشعراء میں، کہ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، دھر لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، آپ نے کہا کہ ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور ضرور مجھے کوئی راہ دکھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریں، اس کی تلاطم خیز جو موجیں ہیں اس کے اوپر اپنی اس لاٹھی کو ماریں۔ آپ نے اللہ کے حکم پر اسے مارا تو خشک راستے بن گئے، سمندر کا پانی دو حصے بن کر جو ہے کھڑا ہو گیا مختلف، بالکل موسیٰ علیہ السلام کی جتنی قوم ہے اس کے بقدر وہ راستہ خشک ہو گیا اور پوری قوم گزر گئی، نہ انہیں پکڑ کا خوف تھا اور نہ ڈر تھا۔ تو فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے جو ہے اس میں ان کے پیچھے اتر آئے۔ تو جیسے ہی پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کی باہر نکل گئی، پار کر گئی سمندر کو، اور فرعونی سب اندر داخل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے واپس سے سمندر کے موجوں کو مل جانے کا حکم دیا، ان سب کو غرق آب کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل پر فتح دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچا کیا، پورا کیا، اپنے لشکروں کو غالب کیا، عزت دی، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی تھی وہ ہو کر رہا، جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا سورۃ الاعراف میں، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، پھر تمہیں اس کا جانشین بنائے گا پیچھے زمین پہ، سرزمین پہ، اور دیکھے گا کہ پھر تم کیا کام کرتے ہو، تمہارے کیا کرتوت ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ تھا وہ پورا ہوا، جس کی خبر دی گئی تھی سورۃ القصص میں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے چاہا کہ ہم ان پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں ہم پیشوا بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ہم زمین کا وارث بنائیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہیں زمین پر غلبہ دیں اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں ان میں سے جس سے یہ ڈرے آ رہے ہیں، جس کا انہیں خدشہ ہے، وہی چیز انہیں دکھا کے رہیں گے۔ تو اے اللہ کے بندو، یہ عظیم واقعہ، یہ حادثہ اللہ تعالیٰ کے مہینے یعنی محرم میں واقع ہوا، اس کے 10ویں دن یوم عاشورہ جسے کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے کہ اس کی عظیم فضیلت ہے اور اس کی جو حرمت ہے وہ قدیم ہے۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے روزہ رکھا۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، ساتھ ہی اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس سے پہلے اور بعد میں، پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکراً، تو شکر کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، فنحن نصومہ، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریبی ہیں اور ان سے زیادہ حقدار ہیں تمہاری بنسبت۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن کے روزے رکھنے کا امت کو بھی حکم دیا۔ اور صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، یعنی اس کا کیا ثواب ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے اس سے گزشتہ جو سال ہیں اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم کیا تھا اپنی آخری عمر میں کہ اس اکیلے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ دوسرے دن کا روزہ بھی ملائیں گے، اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے۔ وہ ایک دن کا رکھتے ہیں تو ہم ملا کر رکھیں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم اگر اللہ نے چاہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اس کے ساتھ ملا کے۔ لیکن ابن عباس فرماتے ہیں فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوَفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال آیا نہیں مگر اس سے پہلے ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اور مسند الامام احمد میں یہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا اليہود وصوموا قبله یوما وبعده یوما وفی روایہ او بعدہ یوما، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو یعنی 10 محرم کا، لیکن یہود کی مخالفت کرو، ایک دن اس سے پہلے اور ایک دن اس کے بعد بھی روزہ رکھو، اور ایک روایت میں یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کا طلبگار بنتے ہوئے۔ اور اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بارک اللہ لی ولکم، تو یہ پہلا خطبہ تھا اس تعلق سے۔ دوسرے خطبے کا عنوان ہے ما فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام مع فرعون من الفوائد العظیمہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ جو قصہ ہے، واقعہ ہے، اس میں کیا کچھ عظیم فوائد ہیں ہمارے فائدے کے لیے۔ شیخ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخر انجام تو متقیوں کو ہی حاصل ہوتا ہے، اور عدوان اور زیادتی تو انہی پر ہوتی ہے جو خود ظالم ہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو کہ بادشاہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو بالکل واضح حق لے کر آئے اور کفار و منافقین کے خلاف جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اپنے دین کو کامل فرمایا اور اپنی نعمتیں مسلمانوں پر تمام کیں، آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، جنہوں نے آپ کی مدد و نصرت اور حمایت کی اور جہاد اور ہجرت کی، صدق، سچائی، اخلاص اور یقین کے ساتھ بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اما بعد، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور گزشتہ امتوں کے تعلق سے قصے بیان کیے ہیں ان سے عبرت پکڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ یوسف میں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ یقیناً تحقیق ان کے قصوں میں، واقعات میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ اور انہی واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس کا ذکر فرمایا اپنے اس فرمان کے ذریعے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ نتلو علیک، یعنی سورۃ القصص میں ہی، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم پڑھ سناتے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ حق کے ساتھ ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، بے شک فرعون جو تھا اس نے زمین میں سرکشی اختیار کی، اور زمین پہ جو رہنے والے باشندے ہیں انہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر کے ان کے اوپر حکومت کرتا یہ تھا کہ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور رکھتا، دبا کے رکھتا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور عورتوں کو زندہ رکھتا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے یہ چاہا کہ ہم فضل و احسان کریں ان پر جنہیں کمزور رکھا گیا ہے زمین میں، اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہیں زمین کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہیں زمین میں غلبہ دیں اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان کے ذریعے وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے خطبے میں، شیخ فرماتے ہیں، ہم نے پچھلے خطبے میں اس کی تفاصیل میں سے کچھ باتیں ذکر کی، اس عظیم قصے کی، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ خلاصہ بیان کریں اس میں جو کچھ عبرتیں ہیں اس قصے میں۔ تو فرماتے ہیں کہ بے شک اس میں جو عبرتیں اور سیکھنے کے اسباق ہیں ان میں سے یہ ہیں کہ جو مومنین ہیں وہ کفار و منافقین میں سے جو ان کے دشمن ہیں ان کے ذریعے ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ صبر کریں اور ثابت قدم رہیں اپنے دین میں اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں، تو آخر انجام قابل ستائش اور اچھا انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے اور انہیں اپنے دشمنوں پر فتح ملتی ہے، نصرت ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو فرعون تھا جب اس نے مومنین کو یہ دھمکی دی اپنی اس بات کے ذریعے جسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، سورۃ الاعراف میں، کہ دیکھو اب ہم تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور عورتوں کو چھوڑ دیں گے، زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان کے اوپر پورا غلبہ اور کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کس چیز کے ذریعے سامنا کیا؟ آپ نے مومنین کو اس بات پر ابھارا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، استعانت طلب کریں، اور یہ جو ابتلا اور آزمائش ہیں اس پر صبر کریں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جو مدد و نصرت ہے اس کا وعدہ بھی انہیں دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں یعنی انہی آیات سے آگے ذکر کیا سورۃ الاعراف میں، قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتا ہے، اور آخر انجام تو متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قوم نے کہا کہ ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت میں مبتلا تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی اذیت میں ہی مبتلا ہیں۔ آپ نے جواب دیا، قال عصى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں اس کے بعد زمین کا جانشین بنائے گا اور دیکھے گا کہ تم کیا کچھ اعمال کرتے ہو۔ تو حق و باطل کی یہ کشمکش چلتی رہی، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنے کریم موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود اور اپنے ساتھ جو مومنین ہیں انہیں لے کر مصر کی سرزمین سے نکل جائیں، اپنے دین کو بچاتے ہوئے یہاں سے فرار اختیار کریں۔ تو فرعون نے اپنے لشکر کو اپنے مکر و فریب اور سازش اور قوت اور اسلحے ہر چیز کو جمع کر کے انہیں پکڑنے کے لیے ان کا پیچھا کیا، اور ان کی شان گھٹاتے ہوئے، ان کو حقیر جانتے ہوئے اس نے یہ کہا، ان هؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو گنتی کے چند لوگ ہیں، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وانہم لنا لغائظون، اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، وانا لجمیع حاضرون، اور بے شک ہم سب کے سب جو ہیں اسلحے سے لیس ہیں اور چوکس ہیں، انہیں پکڑنے کے لیے ہم پورا غلبہ رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیات ہے۔
پس جب انہیں ساحل پر، سمندر کے ساحل پر جا پا لیا اس نے، تو پھر مومنین کے کرب میں اور اضافہ ہوا اور انہیں گمان ہوا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، اور ابھی فرعون اپنے غیظ و غضب اور اپنے جو ہے ظلم و ستم کو ہم پر نافذ کرے گا، جس کی وہ ہمیں دھمکیاں دیتا تھا اس سے پہلے۔ اور کہا انہوں نے انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ تو اس موقع پر کریم اللہ رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس فرمان کے ذریعے انہیں اطمینان دلایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ضرور رہنمائی کرے گا میری، یعنی کہ تمہیں نہیں پکڑ سکتے کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، اور وہ عنقریب مجھے رہنمائی کرے گا، راستہ دکھائے گا، اور نجات کا جو راستہ ہے اس کی توفیق دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کی زبانی ان سے وعدہ کیا تھا وہ انجام پایا، اور سمندر پھٹ گیا اور اس میں خشک راستے بن گئے، اور جب انہوں نے اسے پار کر دیا اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کی قوم والے بھی داخل ہوئے تو اپنی پہلی حالت میں لوٹ آیا، اور اس کی موجیں آپس میں مل گئیں، اور انہی موجوں میں وہ غرق ہو گئے سب کے سب، شروع سے آخر تک۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، غور کرو اللہ کے بندو، اس موقع کی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اس واقعے کی کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت پہ پورا یقین اور وثوق رکھتے تھے شدید ترین حالات میں، جب کوئی وسائل بھی سامنے نہیں ہوتے، اور شدید ترین کرب اور اذیت اور پریشانی میں۔ اس کو دیکھو اور اس کی کتنی مشابہت ہے جو کچھ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، جب آپ ہجرت کرتے ہوئے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے چھپتے چھپاتے غار میں، اور کفار بھی ان کے پیچھے نکلے پکڑنے کے لیے اور ان کا کام تمام کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اس غار کے دہانے پر، اس کے منہ تک پر آ گئے تھے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصرنا، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی جانب دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد و نصرت پہ مکمل وثوق اور بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی سورۃ التوبہ میں کہ اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرتے تو فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے آپ کی مدد کی تھی اور کرے گا۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا اور یہ دو میں کے دوسرے تھے اور یہ غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالی نے اپنی سکینت آپ پر نازل کی، وأیدہ بجنود لم تروہا، اور ایسے لشکروں سے آپ کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کے کلمے کو، ان کی بات کو نیچا کر دکھایا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ ہی کا کلمہ سر بلند ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو مشکل کے بعد جو آسانی ہے وہ کرب کے بعد اور تکلیف کے بعد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آسانی مشکل کے بعد آتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اچھی طرح یہ بات جان لو کہ نصرت صبر کے ساتھ آتی ہے، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جو مشکل کشائی ہوتی ہے وہ کرب اور اذیت کے بعد ہوتی ہے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور مشکل کے بعد ہی آسانی ہے۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ استفادہ ہوتا ہے، کچھ دیگر عبرتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔
وہ یہ کہ جو باطل ہے اگرچہ وہ کتنا ہی بلند اور قوت مادی قوت سے لیس کیوں نہ ہو جائے، وہ حق کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس صورت میں جب اہل حق جو ہیں وہ حق کو لے کر کھڑے ہوں، اس پر صبر کریں، تو آپ دیکھیں یہ جو اتنا بڑا سرکش طاغوت جبار اپنے افرادی قوت اور اسلحے کی قوت کے ساتھ اور اپنے رعب اور دبدبے اور بادشاہت کے ساتھ جب ایک چھوٹی سی جماعت کو، معدود چند لوگوں کو پکڑنے کے لیے نکلا، مگر اس چھوٹے سے گروہ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پاس قوت ایمانی تھی اور رحمان کا رسول تھا علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے رب کی نصرت اور تائید تھی، تو ایک لحظے میں ہی، مختصر سے وقت میں ہی اس کی ساری باطل قوتوں کو ختم کر دیا۔ اس حق کی چٹان سے ٹکرا کر وہ پاش پاش ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں، پھینک مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ اس کا سر پھاڑ دیتا ہے، اس کا دماغ کچل دیتا ہے اور وہ یکا یک مٹ جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ اور سورۃ الاسراء میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہیں، نابود ہونے کے لیے ہیں۔ اور اس قصے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں جب آسانیاں آتی ہیں، جب مدد و نصرت اور فتح ملتی ہے۔ اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اس دن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو غالب کیا، عزت دی حق کے ساتھ، اور جو باطل ہے اس کو ذلیل و رسوا کیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے روزہ رکھا۔ اسی طرح ہمارے نبی محمد علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے حق کو نصرت دی باطل کے اوپر ان کے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ تو انبیاء کرام کی سنت ایک ہے، اور وہ یہی ہے کہ کفار سے جہاد کرنا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے زمین میں، اور جو مدد و نصرت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ایک نعمت ہے جس کے بدلے میں شکر ادا کیا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جاتی ہے۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے، نہ کہ اس پر گھمنڈ کیا جائے اور فخر کیا جائے اور بدعتی قسم کی عیدیں منائی جائیں، جیسا کہ جشن آزادی مناتے ہیں، یوم وطنی مناتے ہیں، یا عید النصر مناتے ہیں، فتح کی عید اور جشن، اور نہ ہی باطل قسم کے نعروں کو بلند کر کے، یہ ساری کی ساری جاہلیت کے طریقے اور سنت ہیں جن کی نفی کرنے کے لیے اسلام آیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس دن جو کچھ نئی باتیں ایجاد کی جاتی ہیں اور بدعات، جس میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی یوم جو عاشورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مدد و نصرت کی، حق کی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، اس دن کی بدعات میں سے یہ بھی ہیں جو شیعہ لوگ کرتے ہیں کہ اس دن کو غم کا دن بناتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما اس دن قتل ہوئے تھے، تو وہ سنت کی مخالفت کرتے ہیں اس دن، اور جو کچھ عبادات مستحب ہیں اس دن اس کے برعکس معاملہ کرتے ہیں، اس میں یہ بدعات ایجاد کرتے ہیں اور حرام کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، اپنے جسموں کو مارنا، غم کا اظہار کرنے کے لیے جزع فضا کرنا، چیخنا چلانا قتل حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، اور اس کو ایک یادگار دن بناتے ہیں جو ہر سال لوٹ کر آتا ہے، باقاعدہ یہ برسی یعنی منائی جاتی ہے ہر برس۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہونا ایک عظیم سانحہ ہے، مصیبت ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا تھا، لیکن جو مصیبتیں آتی ہیں
اس کا سامنا جزا و فضا اور بدعات کے ذریعے نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ماتم کرنے سے، مارنے پیٹنے اور نوحہ خوانی سے کیا جاتا ہے۔ یہ تو جاہلیت کے امور ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، اپنے گربان چاک کرے اور جاہلیت کی پکار سے پکار کرے، نوحہ کرے، چلائے، بلکہ جو مصائب ہیں ان کا سامنا اسی وقت جب وہ مصیبت پڑتی ہے صبر کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ذریعے اور اللہ کی جو قضاء و قدر اور تقدیر ہے اس سے راضی ہونے کے ذریعے کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو کوئی یادگار دن بنا کے ہر سال منایا جاتا ہے۔ کتنے ہی جو ہے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قتل کر دیے گئے، اور آپ کے بعد بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ان میں سے سب سے بڑے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوائے صبر اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے اور کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سورۃ البقرہ میں فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور بہترین طریقہ ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو دین میں نئے نکالے گئے، اور ہر دین میں نیا نکالا گیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم بھی قتل کیے گئے، لیکن مسلمانوں نے سوائے صبر اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے اور کچھ نہ کیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، سورۃ الحشر میں فرمایا کہ اے دیکھنے بھالنے والے لوگوں، بابصیرت لوگوں، اس سے عبرت حاصل کرو۔ تو شیخ آخر میں فرماتے ہیں بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ اس کے ساتھ ہی یہ درس یا خطبہ ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات اور قصص ذکر ہوئے ہیں ان سے عبرت لینے اور انہیں اپنی زندگی میں نافذ کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان جہاں کہیں پریشانی میں ہیں، مغلوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے، اسی طریقے سے جس طرح فرعون جیسے سرکش کے مقابلے میں کمزوروں کی مدد کی تھی اور جس دین اور طریقے پہ وہ چلے تھے اسی پر چلنے کی ہمیں توفیق دیں، جس کے ذریعے سے ہمیں مدد، نصرت، فتح اور غلبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔